نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراءة وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراءة فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما وفي رواية فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما أو قال ذمة وسهرا صدق النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات گرامی، درس حدیث پاک میں حقوق والدین عنوان گفتگو۔ سبحان اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملات میں پہلے تو یہ سمجھے حقوق والدین، میں نے گزشتہ درس میں درج کیا، آج پھر انشاءاللہ کروں گا کہ والدین سے مراد کیا ہے۔ بات دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان کا والد وہ ہوتا ہے جس سے وہ انسان دنیا میں وجود میں آتا ہے۔ ماں ہے، باپ ہے، جس کا خون اس کے جسم کو حصہ بنتا ہے۔ لیکن آیا یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی سخت تاکید ہے قرآن مقدس میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی، یہ تو ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ تو بالکل ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہے نا، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خود بیان کیا اور قرآن پاک نے ہی خود بیان فرمایا ہے۔ اور وہ بھی جس طرح ان کے حقوق ہیں نا، ان کے حقوق اسی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں، اور وہ بھی باپ ہی ہیں، وہ بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ میں آپ عرض کرتا ہوں، سب سے پہلی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تمہارا باپ ہوں، جو تمہیں اللہ کا دین سکھاتا ہوں، ہدایت کی تعلیم دیتا ہوں، نیکی کا راستہ دکھاتا ہوں۔ متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حیثیت کو بیان فرمایا ہے کہ فرمایا میں پوری امت کا باپ ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کیا کہتے ہیں؟ امہات المومنین، اور وہ امت کی مائیں ہیں۔ اس کو خود قرآن پاک نے بیان کیا ہے، وازواجہ امہاتہم، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں، دوسرے نمبر۔ اور اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے باپ ہیں اور آپ کے ازواج مطہرات ساری امت کی مائیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ ساری امت کے، یعنی اپنے ماں باپ سے 1000 گنا بڑھ کر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو حقوق ہیں اس امت پر، وہ اپنی ماں سے بڑھ کر ہیں۔ ایک یہ مسئلہ یاد رکھیں، اور اسی کو آج کے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ میرے حوالے سے میری امت کا یہ حق ہے، میرے بھی رشتہ دار ہیں، میرے بھی تعلقات ہیں، ان تعلقات کو قائم رکھنا ہے اور قیامت تک قائم رکھنا ہے، اور ہر ایک نے قائم رکھنا ہے۔ دوسرا، استاد، یہ قرآن پاک نے بھی اٹھا کر دیکھ لیں تفسیریں، لفظ ابن کا معنی مفردات امام راغب نے بھی، جو قرآن پاک نے جہاں جہاں باپ کا لفظ استعمال فرمایا ہے نا، بیسیکلی تفسیر کا اس کے یعنی اس کے لفظ کے معنی میں بھی استاد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا کہ تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کا تو بیٹا ہے، جس کے خون سے تو بنا ہے، وہ بھی تیرا باپ ہے، اور فرمایا ایک وہ ہے کہ جس کی بچی سے تو نے شادی کی ہے، یا بچی نے جس کے بیٹے سے شادی کی ہے۔ جو سسر ہوتا ہے نا، وہ باپ ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ باپ ہی ہے۔
اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تجھے دین کی تعلیم دی ہے، جو تیرا، اور یہ صرف دینی تعلیم والے استاد کا ادب احترام نہیں ہے، دنیاوی تعلیم جو دینے والا استاد ہے وہ اس کا بھی ادب کا احترام کا تعلیم یعنی حکم ہے، جس سے بھی تو نے علم سیکھا ہے، وہ دین کا علم ہے یا دنیا کا علم ہے، دونوں کا ادب ہے۔ ہاں دینی استاد کا ادب ذرا اس سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح انسان کا اپنا پیر و مرشد جس کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دیتا اور آپ کو حوالے کرتا ہے کہ تو نے میری تربیت کرنی ہے، جو بھی مجھ میں ظاہری باطنی، پیر کیا ہے؟ پیر چندے بٹورنے کا نام نہیں ہے بھائی، یہ جو آج کل پیشہ وار ہے نا، کوئی تعلق نہیں اہل سنت و جماعت کے ان کے ساتھ، پیشہ وار چندہ خوروں کے ساتھ۔ نہ یہ مرید مرید ہیں، نہ یہ پیر پیر ہے، مرید بھی جھوٹے ہیں، پیر بھی ایسے جھوٹے ہیں۔ پیر کیا چیز ہے؟ بیعت ہے۔ بیعت کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو فروخت کرنا ہے، بیچ دینا ہے ایک اس انسان کے سامنے کہ جو سمجھتا ہے کہ یہ دین کا ماہر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہیں سے پتہ چل گیا پیر ہوتا ہی وہ جو دین کا ماہر ہوتا ہے، جاہل پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو آپ نے یہ کہنا حضرت صاحب میں ہر ایک سے نہیں، جو کوئی کیسی بات، پر میں نے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، میرے ظاہر باطن میں جو بھی آپ شرعی خامی دیکھیں نا، آپ نے مجھے بتانا ہے تاکہ میں اس کو دور کروں۔ یہ ہے پیری، اسلام میں پیری یہی ہے کہ آپ نے مجھے جو اللہ رب العزت کی رضا تھا، خدا کے قرب تک لے جائے نا راستہ، بس آپ نے مجھے وہ بتانا، میں آپ کی ہر بات مانوں گا، جو خامی بتائیں گے اس خامی کو دور کروں گا، جو خوبی بتائیں گے میں اس کو اپناؤں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خود پیر کو ہی پتہ نہیں ہے خوبی کیا ہے، خامی کیا ہے، شریعت کیا ہے، کس سے مانے، تو وہ خواہ کسی کی تربیت کرے گا۔ مشٹنڈو کو لوگوں نے پیر بنایا ہوا ہے، پہلی بات۔ ہاں جو شریعت کے صحیح معنی میں عالم جاننے والے ہیں وہ پیر ہیں، اور پیر کا درجہ ماں باپ سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور تمام علماء نے لکھا ہے۔ پر پیر پہلے یہ بھی بتا نا پیر ہے کون ہے۔ استاد کا رتبہ ماں باپ سے بڑھ کر ہے، پیر و مرشد کا مرتبہ ماں باپ سے بڑھ کر ہے، اور پیر و مرشد سے بھی بڑھ کر، استاد سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ آپ کے حقوق ہے۔ تیسری بات، جو سسرالی رشتے ہیں ان کا بھی ادب و احترام اور ان کے حقوق بھی اسی طرح ہیں جس طرح اپنے حقیقی ماں باپ کے ہوتے ہیں، ان کا بھی ادب احترام، ان کے ساتھ تعلقات۔ اب میں وہ حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان کیا، قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت کی ہے، علماء نے پھر اس کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ آگے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ راوی کون ہے اس روایت کو؟ مسلم شریف ہے، یعنی اصح الکتب بعد قرآن پاک کے بعد جو اصح ترین کتب ہے نا ان میں سے یہ ایک ہے۔ مسلم شریف میں یہ روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرے صحابیوں، تم ایک زمین کو فتح کرو گے، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس زمین میں لوگ قرات کا ذکر بڑا کریں گے۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں قرات کیا ہے، وہ قرات کا ذکر بڑا کریں گے۔ اور فرمایا ایک حدیث پاک میں تو بس اتنے اشارہ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ ایک ملک فتح ہوگا، اس ملک کے باشندے قرات کا بڑا ذکر کریں گے، بس جب تم وہ ملک فتح کرو نا تو ان کے ساتھ بڑے ادب احترام محبت کے ساتھ رہنا ہے، ان کے باشندوں کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان سے محبت کرنی ہے، کوئی کسی قسم کے ان کے ساتھ ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے وہ دل رنجیدہ ہوں۔ دوسری روایت میں مسلم شریف ہی کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بھی لیا، اس ملک کا مینشن کر دیا، فرمایا وہ کون سا ملک ہے؟ مصر ہے، ایجپٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، مصر کا ہے۔ فرمایا مصر کو فتح ہوگا یہ، لیکن جب فتح کرنا ہے نا، جب تمہارا اس پر کنٹرول ہو جائے
تو ان کے لوگوں کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کرنا ہے، مصر کے ہر باشندے کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ میں تمہیں وصیت کا فرمایا اہل خیرن، کیوں کہ ان مصر کے لوگوں کے ساتھ میرا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، ایک پروٹیکشن ہے، ایک رشتہ داری ہے میرے ان لوگوں کے ساتھ، میری وجہ سے اس رشتہ داری کو تم نے برقرار رکھنا ہے، اور ان کے مصر کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ادب کے ساتھ پیش آنا ہے، احسن طریقے سے رہنا ہے، ان کو کوئی پریشان نہیں کرنا، یہ ان کے حق ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو مزید وضاحت فرما دیا، فرمایا ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں، فرمایا ان کے ساتھ میرے دو رشتے، ایک پروٹیکشن کا رشتہ ہے، ایک سسرالی رشتہ ہے، اور ایک ددیالی رشتہ ہے، کیونکہ وہ میرے رشتہ دار ہیں۔ ظاہر بات ہے رشتہ تو کوئی ایک ہوگا نا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مصر کا ادب کرنے کا حکم دیا، اور قیامت تک کے لیے حکم دیا، یہ نہیں بس اسی وقت میں، ہر امتی کو یہ حکم ہے کہ مصر کے لوگوں کا ادب کرنا ہے، مصریوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ قرات کہتے ہیں وہ چھوٹے سے پیمانے کو، جو درہم یا دینار کا 20واں حصہ، جیسے یہاں پر پینی ہے، پینس، یعنی پینس کا بڑا ذکر کرتے ہیں، مقصد یہ تھا کہ وہ تجارت میں ایک پینس بھی نہیں چھوڑتے، وہ بڑے سخت ہیں تجارت میں، تجارتی معاملات میں وہ پینس بھی، جیسے یہاں نا پینس بھی نہیں چھوڑتے، وہ پینس بھی نہیں چھوڑتے، اور یہ کوئی خوبی نہیں ہے، معاملات میں اتنا سخت گیر ہونا یہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے سے فلیکسیبل ہو جائے کرو، کوئی نہیں، اگر کسی کے پاس پینس نہیں تو رہنا تو چلو اللہ پر کسی اور سے، یہ ہمارے مسلمان معاشرے میں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو آپ نے ان کی مذمت نہیں بیان فرما، بس یہ فرما وہ قرات کا ذکر بہت کرتے ہیں، یعنی جیسے ادھر نے 2.99، وہ پینی کا خیال ضرور رکھتے ہیں یہ پینی کا خیال ضرور رکھتے ہیں، پیسے کا خیال آخری بھائی ہے اس کا، وہ بڑے سخت تجارت میں، اور وہ پینس کا بھی خیال رکھتے ہیں، بالکل چھوٹے سے چھوٹے جو اماؤنٹ ہے نا اس کو بھی جب تک وہ وصول نہ کر لیں تو جو اعلیٰ اسے کیا ہوگا، چھوٹا سے ایک اکائی ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو ایک ضمنی بات آ گئی ہے کہ تجارت میں آدمی کو فلیکسیبل ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس طرح کی ڈائریکٹ نہیں کچھ بیان کی، لیکن آپ نے فرمایا بس وہ ان کی یہ نشانی ہے، لیکن اشارہ دے دیا کہ مسلمان کو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ یہ ہے بہرحال نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے ساتھ میری رشتہ داری ہے۔ کب کی رشتہ داری ہے؟ فرمایا ان کے ساتھ میرے دو تعلق ہیں، سسرال والا بھی تعلق ہے، ددیال والا بھی تعلق ہے۔ ددیال والا کیا تعلق ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، آپ کا تعلق تھا مصر کے ساتھ۔ حضرت حاجرہ کی بچے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آگے پوتے یا آگے جا کر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان تقریباً 3000 سال کا فاصلہ ہے۔ ابھی 15 سال 100 سال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں نہیں ہوئے، اس کا بھی ڈبل آج سے۔ آج شرم و حیائی آنکھوں سے نکل گئی ہے لوگوں کے رشتوں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس رشتے کو قائم پر فرمایا؟ 3000 سال پہلے جو آپ کی دادی حضرت حاجرہ کہاں کی تھی؟ مصر والی، مصر کی رہنے والی تھی، ان کا تعلق وہاں سے تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ فرمایا چونکہ وہ میری دادی ہیں لہذا میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ صرف ایک نہیں ہے، ظاہر بات تو ایک خاندانی ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہل مصر کا ادب کرنے کا حکم دیا اس رشتے کی وجہ سے۔ اسی لیے ہمارے کلچر میں ایک کلچر تھا، یہ پنجاب میں تو بہت زیادہ تھا نا، باقی سارے یہ پورے، کہ
گاؤں کی یا جس شہر کی بچی اگر جب بیاہ کر کسی دوسرے میں، تو وہ لوگ اس گاؤں کے ہر فرد کا احترام کرتے تھے. وہ اسی حدیث پاک کا وہ نتیجہ تھا. مجھے یاد ہے کہ یعنی یقین کریں پنجاب کے کلچر میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، اگر کوئی بچی اس کی شادی کسی دوسرے گاؤں میں آ گئی اور اس کے علاقے کا کوئی آدمی اس گاؤں میں آ گیا، تجارت کی غرض سے آتا، لوگ ادب کرتے تھے، بھائی تیرے علاقے کی، تیرے گاؤں کی بچے ہمارے گاؤں میں وہ اس کی شادی ہوئی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مصر کا ادب کرنا ہے، کیونکہ وہ میری دادی کا علاقہ ہے. اور دادی کب کی ہے؟ 3000 سال پہلے کی. ڈائریکٹ آج اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، ڈائریکٹ اپنے یعنی سسر ساس کا کوئی احساس نہیں ہے، دادے کو سمجھے کچھ بھی نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی ہے 3000 سال پہلے. خدا جانیے 100 کے قریب، کم از کم 100 سے تو زائد ہی واسطے ہوں گے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسرا حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ کا نام حضرت ماریہ قبطیہ ہے. ان کا تعلق مصر سے تھا. ایک سسرالی رشتہ بھی بنتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چونکہ وہ میرا سسرالی علاقہ ہے. حضرت ماریہ کا تعلق مصر کے ساتھ تھا. وہ میری زوجہ محترمہ ہے، امتیوں وہ تمہاری ماں ہے، میرے بچے کی ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہے. میری امت پر لازم ہے کہ اس رشتے کا خیال کرتے ہوئے اہل مصر کا ادب کریں. اگر یار اندازہ لگاؤ، میں نے ابھی عرض کیا جو بیوی کا سارا آج کیا ہے، یعنی بیوی آ گئی باقی خیال ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے. اور میرے بھائی یہ جتنے بھی گھروں میں فساد فتنے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے. لڑکی باپ اپنے خامد کے رشتوں کو سمجھنے کچھ بھی نہیں ہے، اور لڑکا اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو سمجھنا کچھ نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ فرمایا اس علاقے کے بھی، وہ مصر اتنا بڑا ملک ہے، میرا بدن 7-8 کروڑ کی آبادی ہے، وہ 7-8 کروڑ آدمی کا ادب کرنا ہے. کیوں کہ میری بیوی حضرت ماریہ کا تعلق مصر سے، میرے بیٹے حضرت ابراہیم کا وہ ننیال علاقہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر فرمایا سحرن سسرال. اسی لیے ہمارے الحمدللہ یعنی پنجاب کا یہ کلچر مجھے بہت پسند ہے، اور یہ کلچر ہمیں بھی باقی علاقوں میں بھی اپنانا چاہیے کہ جب بچی کسی کے گھر میں شادی ہو کر چلی جاتی ہے نا، تو اپنے سسر کو ابا جی اور اپنی ساس کو اماں جی کہہ کر پکارتی ہے. یہ پنجاب کا کلچر ہے. اور جو لڑکے تھے وہ اپنے سسر جو اس بچی کا باپ ہے ابا جی، اور اس کی ماں کو اماں جی کہتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، جب اسلام نے کہا یہ ابا اور اماں ہیں تو تمہیں کہتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نے ان کو ابا کہا ہے، اماں کہا ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علماء الرحم سے مراد کیا اللہ تعالی کون حاجرہ اسماعیل علیہ السلام منہم وسیرہ کنم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا میرا ان کے ساتھ ایک رحم کا بھی تعلق ہے، ایک رشتہ داری کا بھی تعلق ہے. رحم سے مراد حضرت حاجرہ ہیں اور رشتہ داری سے مراد حضرت ماریہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. ماں باپ سے مراد صرف وہ نہیں ہے جو اپنے ہیں، وہ تو ہے ہی ہے نا، ان کے علاوہ بھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تعلق جس بھی چیز کا ہے، پتھر کا ہے، زمین کا ہے، علاقے کا ہے، کسی بھی قسم کا تعلق ہے، ہر چیز کا ادب کیا جائے.
اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی گستاخی نہیں کرنی، بے ادبی کا تو سوچنا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نے یہ ہمیں سبق دیا ہے، مثلا مدینہ شریف کے لوگوں کا، مکہ معظمہ کے لوگوں کا، پورے عرب کے لوگوں کا ادب کیا جائے، وہ جیسے بھی ان کے عمل ان کے ساتھ رہیں گے، ہم نے ان کے ساتھ ادب ہی کا رویہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ بھائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نے فرمایا کہ اس زبان کا بھی ادب کیا جائے گا، اس علاقے کا بھی کیا جائے گا، ان لوگوں کا بھی کیا جائے گا، خاص کر کے اسی لیے جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں وہ پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑا آپ کے پاس دولت ہوا کرتی تھی، اور اس معنی میں یہ تو ابھی 92 میں گیا ہوں جو عرب کی مالی حالات تھی، تو 92 میں ان کی مالی حالات میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی ہوئی ہے، اور وہ بھی کئی شہر میں، مکہ معظمہ مدینہ طیبہ میں، یہ ساری جتنا بھی سعودی عربیہ کا آج یہ محلات نظر آتے ہیں یہ میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے اللہ کرے۔ چلو مقصد یہ کہ دولت کو انسان کو اس میں ایسا گمراہ ہو جائے کہ انسان دین ہی سے دور ہو جائے، بھائی آنی جانی چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ لوگ جب جاتے تو بے پناہ خیرات کیا کرتے تھے، لیکن خیرات ایسے نہیں کیا کرتے تھے کہ تم غریب ہو لہذا ہمارے پاس دولت ہے تو ہم نہیں۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مدینہ طیبہ میں جب خیرات کرتے کبھی بھی آپ نے پیسہ اس طرح نہیں کسی کو دیا، یعنی عربی وہ اس کا ہاتھ نیچے ہو، اور پیر صاحب حالانکہ پیر صاحب خود سید ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے چشم و چراغ ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ کے کسی باشندے کو یا وہاں کے آنے والے کسی بھی آدمی کو آپ ایسے نہیں پیسے دیا کرتے تھے۔ آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ آپ اپنے ہاتھ میں لیتے اور فرماتے یہاں سے اٹھا لے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اپنا ہاتھ نیچے اور عربی کا ہاتھ اوپر رکھتے، فرمایا یہ ہے ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، بلکہ آپ جب کتوں کو وہاں پھر آپ، اور پھر گولڑا شریف والے بھی، یہ ان کے نام ویسے نہیں ہے علی پور کا نام یا گولڑا، یہ گولڑا شریف والے یہ بھی جب جاتے نا ان لوگوں کی پھر کھانا پکا کر ان کو کھانا کھلاتے، ہر قسم کا کھانا یا خشک خوراک بھی دیتے لیکن تمام لوگوں کو کھانے کا کھلانے کے بعد یہ نہیں اب نہیں، پھر ایک دن عالی شان بہترین قسم کا کھانا پکا کر کتوں کو بھی کھلاتے، وہاں کے کبوتروں کو، کتوں کو، پرندوں کو، ان کو بھی کھانا دے دو، اور ان کو ایسے نہیں کھلایا کھانا، بالکل بڑے زبردست قسم کا کھانا دیا کر اس دن کہتے ہیں بھائی یہ مدینے کے کتے ہیں، یہ مکہ معظمہ کے کتے ہیں، ان کو لیے بہترین کھانا تیار کرو، اور ان کو بھی اسی طرح بڑے شان و شوکت کے ساتھ ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور میں کیوں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے کتے ہیں، یہ عام کتے نہیں ہیں بھائی، سرکار کے شہر کے کتے ہیں۔ تو جب ہم نے اللہ کے بندو انسانوں کی خدمت کی ہے تو ان کی بھی خدمت کریں، پرندوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ تو کل کی بات ہے، ابھی سنا آپ بند کی ہے، یہ کبوتروں کو لوگ جا کر دانہ ڈالتے تھے مدینہ شریف میں بھی اور مکہ معظمہ میں بھی، اور باقی پرندوں بھی، اور حکم ہے ادب کرنا ہے، ادب ادب، کیوں کہ بھائی وہاں کے پرندوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ساتھ ہے، وہاں کے جانوروں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ساتھ ہے، باشندوں کا بھی ادب کرنا ہے، انسانوں کا بھی ادب کرنا ہے، پرندوں کا بھی ادب کرنا ہے، پتھروں کا بھی کرنا ہے، اس دھرتی کا بھی کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت امام مالک آپ کبھی بھی پیدا کہاں ہوئے؟ مدینہ طیبہ میں، وفات کہاں ہوئی؟ مدینہ طیبہ میں، ساری زندگی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں کے درمیان میں نہیں چلے۔ اٹھیں امام مالک علیہ الرحمہ کی زندگی کے واقعات آپ پڑھیں، آپ جب بھی چلتے
تو ایک کنارے پر چلتے ہیں۔ فرمایا ہو سکتا ہے یہ وہ گلیاں ہیں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوں اور آپ کا پاؤں مبارک اور میں کہیں آپ کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کر میں گستاخ نہ ہو جاؤں، لہٰذا آپ اور امام مالک علیہ الرحمہ اور انسان ہوتے نہیں، کبھی بھی حدود مدینہ میں آپ نے پیشاب پخانہ نہیں فرمایا، دور مدینہ منورہ سے باہر جاتے، اتنا بڑا امام ہے، انسانی ضرورت ہے، کئی بار جانا پڑتا ہے، انسان ہے نا جی، ضرورت ہے نا جی۔ فرمایا ایک حج کیا آپ نے، ایک حج؟ فرمایا کیوں؟ فرمایا مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں مجھے پتا تو نہیں موت کہاں آ جائے، فرمایا جو فرض ہے میں نے ادا کر دیا ہے، مدینہ منورہ سے باہر جاؤں مجھے میں راستے میں یا کہیں اور موت آ جائے، میں چاہتا نہیں، میں فرمایا میری یہی خواہش ہے کہ مجھے جب موت آئے تو اسی شہر میں آئے۔ بھائی یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ یہ جو ترکیوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے، ذرا اس کو سٹوری پڑھ کر دیکھیں، سٹوری پڑھ کر دیکھیں، یوں ہی نہیں 600 سال پورے 3 بر اعظموں پر انہوں نے حکومت کی، اور بلکہ یہ ایک صرف مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، پوری زمانہ خلافت میں ترکیوں نے جو مدینہ منورہ کا ادب کیا، مکہ معظمہ کا ادب کیا، وہ حیران کن ہے۔ آج تو بھائی روڈیں بھی بن گئی ہیں، بڑی بڑی کرینیں بھی آ گئی ہیں، آج کل تو بہت مشینری آ گئی ہے، اس زمانے میں یہ ان میں کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ مسجد نبی کا جو پتھر لگا نا، پتھر سے بنی ہوئی مسجد ہے، اور مکہ معظم جو خانہ کعبہ کا ہے، اس کو یعنی جو ہر ظاہر بدے پتھر کو توڑا جاتا ہے، توڑنے میں آواز پیدا ہوتی ہے، کوئی 35-36 میل دور جا کر یہ توڑتے تھے، جا کر پھر اس پتھر کو کہیں کہ وہ اس طرح کی آواز پتھر کا تھوڑا ماریں گے، آواز پیدا ہوگی، اور چونکہ خدا کا حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنی، تو لہٰذا ہم پتھر توڑتے وقت آواز پیدا نہیں ہونے دیں گے، اور اگر وہاں سے پتھر بنا کر لے کر آتے اور یہاں پر جب لگایا جاتا تو ایک چھوٹا سا کونا رکاوٹ بن رہا ہے، تو اب نہیں چلو یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کو یہاں ہی جناب من سے نہیں، اس پتھر کو واپس 35-36 میل دور بھیجتے، جاؤ یہ کونا جو یہ ہے نا، اس کو وہاں سے تراش کر دوبارہ واپس لے کر۔ میرے بھائی یہ ادب تھا۔ پڑھے مسجد نبی کی پوری کتاب ہے، حرم شریف کے بارے میں جو جو آداب کے خیال رکھے، جو محبت کی مثالیں قائم کی، وہ حیران کون ہے۔ اس لیے آج امت مسلمہ کو چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قائم فرمائے نا، اسی میں دنیا کی زندگی بھی خوبصورت اسی سے بنتی ہے۔ یہ بے ادبی کی تحریکیں اور یہ نالائکی کے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ الحاد۔ الحاد نتیجہ نکلا نا، نہ ماں کا ادب ہے، نہ باپ کا ادب ہے، نہ بیوی کا ہے، نہ بچوں کا ہے، نہ چاچے کا ہے، نہ کزن کا ہے، جانور کی جانور انسان بنا دیا ہے۔ آخری نتیجہ یہ 100 سال ہی میں سب کچھ ہوا ہے، تو خوشورو کدھر سے ہوا؟ بے ادبی سے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اپنا استاد ہے، استاد یہ میں نے ابھی عرض کیا، یہ صرف دین کا استاد حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جا رہے، جاتے جاتے وہاں پر ایک عیسائیوں کا قبرستان ہے، کتابوں میں آتا ہے، آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر پھر آپ نے سفر منع کر دیا۔ کسی نے پوچھا صاحب بلا وجہ یہاں کھڑے ہونے کا مقصد کیا تھا؟ کوئی مقصد نہیں ہے، اب کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو قبرستان ہے نا، اس میں ایک آدمی کی قبر ہے جو عیسائی تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے، کیا نشانی ہے کتے کے بالغ؟ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کتا کب بالغ ہوتا، تو مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ اب مجھے چونکہ پتہ نہیں تھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے، تو مجھے پتہ نہیں، تو میں نے اس آدمی سے پوچھا، تو اس نے بھائی جان جب کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرے نا، وہ اس کی بلوغت کا دن ہوتا ہے۔ جس دن کتا اٹھا کر، کتا آپ کبھی پیشاب کریں، کتا ہمیشہ ایک ٹانگ ایسے اٹھاتا ہے، جب تک بچہ رہتا ہے وہ چاروں ٹانگیں زمین پر رکھ پیشاب کرتا ہے، اور جب بالغ ہوتا ہے تو ایک ٹانگ ایسے کر لیتا ہے۔
اس عیسائی نے مجھے بتایا تھا کہ کتا جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرے تو وہ اس کی بلوغت کا دن ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ بس مسئلہ کیا بتایا؟ دنیا کا بتایا کہ اس نے کرسچن نے، امام صاحب نے دعا نہیں مانگی اس کے لیے، لیکن تھوڑی دیر اس قبرستان پر ٹھہر کر بتا دیا کہ چاہے استاد غیر مسلم بھی ہو، چاہے وہ دنیا کے معاملات میں ہو، اور چاہے تھوڑا سا بھی اس نے کوئی آپ کو بات بتائی ہے، بھائی اس کا بھی ایک آپ پر حق بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ایک حرف کی تعلیم دی میں اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے مجھے جا کر بازار میں فروخت کر دے، میں اس کا غلام ہوں، فروخت کر بھی سکتا، اگر کرنا چاہ کرے، میں فروخت ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو میرے بھائی اسلام کی بات، مسلم نہیں، غیر مسلم جس سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اس کی عزت کرو۔ عزت سے مراد جو جن نے جو حدود و قیود مقرر کی ہے ان میں اس کے اندر رہ کر اس کو یاد بھی رکھو، پھر اس کو دعا کرو اللہ اس کو دین کی دولت عطا فرمائے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اس کے ہدایت کے لیے دعا کرتے رہو۔ تو یہ بات اس کے ساتھ ایک تعلق ہمارے اسلاف نے کیا ہے، ہمارے اسلاف نے، آپ علامہ اقبال کا پڑھ لیں، علامہ اقبال نے تو اپنے استادوں کے اگرچہ وہ غیر مسلم استاد تھے لیکن ان کو یاد رکھا ہے، یاد بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مقصد یہ ہے وہ دین کو سمجھے، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو انسان بناتی ہے، ورنہ انسان کیا مٹی کا ڈھیر ہے، تو مٹی کے ڈھیر ہی ہے نا پھر، جس میں ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بھائی کھایا پیا سویا مر گیا، مٹی کا ڈھیر ہے۔ مٹی کا ڈھیر وہ مٹی زمین میں پڑی ہوتی ہے، یہ انسان ذرا زمین کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ جس انسان میں اخلاق نہیں ہے نا، ادب نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، مینرز نہیں ہے، وہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ انسان وہی ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے مینرز اچھے ہیں، جس کے ایٹیکیٹ، جس کے اندر کچھ ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی انسان ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق